السلام علیکم، میرا نام ہے سہرش محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی پلیٹ فارم آف کمپیٹیٹیو ایگزامس۔ یہ نیا چینل ہے بگنرز کے لیے جو سی ایس ایس پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں اور جن کو شروع سے مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے اکیڈمیز کی فیس، گھر میں بیٹھ کے تیاری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چینل ان کے لیے۔ اس میں کچھ ایسیز کے لیکچر پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ڈیٹیل گائیڈ ہے، آلموسٹ ڈیٹیل گائیڈ ہے ایسے لیکچر پر، اس کے اسٹرکچر پر، ایوری تھنگ۔ اور کچھ سورسز کی پڑھی ہے کہ آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے، کرنٹ افیئرز اور ایسے کی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان افیئرز کی پوسٹ پارٹیشن ہسٹری ہم نے ابھی سٹارٹ کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ کرنٹ افیئر جو پاکستان افیئر سی ایس ایس میں آتا ہے نا، اس کی انالیسس کے لیے بڑا ضروری ہوتی ہے یہ پوسٹ پارٹیشن ہسٹری کو پڑھنا، کیونکہ پیپر کرنٹ ایشوز پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور پاکستان پی ایم ایس کے جو پاکستان اسٹڈیز کا پیپر ہے، اس میں سے کم از کم 1 2 3 سوال اسی میں سے آتے ہیں، پوسٹ پارٹیشن ہسٹری میں سے۔ اور ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ویسے ہم سے ایم سی کیوز یاد نہیں ہوتی، جب ہم اس کو ایک ہسٹری کے طور پر پڑھتے ہیں تو پھر وہ ڈیٹس ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتی۔ تو چلیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے۔ اب دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق نے غداری کی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے ضیاء الحق صاحب پہ۔ ضیاء الحق صاحب نے ان کو جب پھانسی دلوائی، اور لیکن ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ کے 7 سال بعد ان کی وہ ساری جو تھی ان کی سیاست تھی، وہ بالکل دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جنہیں ضیاء الحق نے بالکل دفنا دیا تھا، جس پاکستان پیپل پارٹی کی سیاست کو دفنایا تھا، وہ پورے قد کے ساتھ پھر کھڑی ہوئی تھی۔ کیسے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا کہ بینظیر بھٹو کی جو والدہ تھی نصرت بھٹو، ان کو بھی زیادہ کوپ کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے علاوہ جو ان کی بیٹی تھی ذوالفقار صاحب کی بیٹی تھی بینظیر بھٹو، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ اچھا، اب 3 سال وہ جلا وطن رہی، اور 10 اپریل 1986 کو موسم بہار میں انہوں نے واپسی کا اعلان کر دیا، اور اس وقت بینظیر بھٹو کی جو ایج تھی وہ تھی 33 سال۔ انہوں نے دوبارہ اعلان کر دیا سیاست میں۔ اب طاقت کے وانوں میں ہلچل مچی کہ اب بینظیر کو واپس آنے دیا جائے کہ نہیں آنے دیا جائے، کیا یہ ہمارے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ کو پتہ، اس وقت جو محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے، انہوں نے پھر ضیاء الحق صاحب کو قائل کیا کہ نہیں دیکھیں، اس وقت آپ کو پتہ ہے اس وقت کولڈ وار بھی چل رہی تھی، کہ اس وقت ہم ایک جنگ میں چل رہے ہیں خود بھی، اور ایک عالمی سطح پر ہمارا ایک ساکھ بنی ہوئی ہے، ہم لوگ ہمیں رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تاثر جائے گا کہ پتہ نہیں انہوں نے سیاسی پابندیاں کی ہوئی ہیں، یہ کیا صورتحال ہے، تو آپ اس کو آنے دیں۔ اور انہوں نے پھر یہ مشورہ دیا کہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا پاکستان پیپل پارٹی کی مقبولیت کتنی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اب ان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ کے ساتھ ہی۔ لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ لوگ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو کیا سمجھتے ہیں، عدالتی قتل سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب سیاست کے اس کے بعد اب جب بینظیر بھٹو آئیں 10 اپریل 1988 کو، جب وہ آئیں تو اس وقت وہ لاہور ایئرپورٹ پر اتری تو اتنا بڑا سیاسی جلوس لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لوگوں کا سمندر تھا، ٹھاٹھے مارتا سمندر، ہر طرف لوگ تھے، اور پیپل پارٹی کے حق میں نعرے لگ رہے تھے بہت زیادہ۔ اس وقت یہ سید خادم حسین سینئر صحافی تھے اس وقت کے، انہوں نے یہ بیان بھی دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حالانکہ ہم ان کو لینے کے لیے بینظیر بھٹو کے لیے بڑی ارلی مارننگ چلے گئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے جانے سے پہلے وہاں لوگ بستر لگا کے لیٹے ہوئے تھے، کہ لوگ رات سے ویٹ کر رہے تھے ان کا۔ یہ سید خادم حسین نے تب بیان دیا تھا، یہ سینئر صحافی تھے اس وقت کے، کہ اتنی ان کی مقبولیت تھی۔ اچھا، بینظیر بھٹو کا ایک مکمل لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اور وہ ہجوم لاہور ایئرپورٹ سے مال روڈ تک پہنچا، مال روڈ سے دادا دربار تک، دادا دربار سے مینار پاکستان تک، یعنی کہ اس وقت مارننگ سے وہ سٹارٹ ہوئے، ارلی مارننگ سے، اور دوپہر تقریباً ڈھل گئی تھی، کوئی عصر کا ٹائم تھا۔ اور اس وقت مینار پر یہ بڑا اس وقت یہ فکرہ مشہور ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو پورے قد سے کھڑا تھا مینار پاکستان پر ایک ہجوم کے ساتھ، کیونکہ پہلے ذوالفقار علی بھٹو اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے مرنے کے 7 سال بعد جب اس کی بیٹی آئی، اور اس کی بیٹی کے ساتھ ایک عوام کا سمندر تھا، ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور اس وقت وہ دوبارہ سے سر اٹھا کے کھڑا ہوا تھا وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو اپنی بیٹی کی شکل میں۔ اچھا،
اب اتنی مقبولیت یہ سرکاری لوگ تو اس کو گورنمنٹ کے ادارے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ضیاء الحق صاحب وہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اتنا بڑا ہجوم ہو، لیکن اتنا بڑا ہجوم دیکھ کے ہر طرف وہ لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے کسی مقبول سیاستدان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے، بینظیر بھٹو پہ اسکینڈلز بنائے گئے، ان کی کردار کشی کی گئی اور اس قدر واہیات باتیں کی گئی۔ اور سم ٹائمز تو ایسے ہوتا تھا کہ وہ جو قومی اسمبلی کے کوئی بھی اجلاس وغیرہ اگر ہوتا تو اس میں وہ رو کے واپس آتی تھی، اس کو ان سے اس قدر گھٹیا الفاظ ان کے لیے یوز کیے جاتے، اور وہ کوئی بھی بیان دیتی تو اس کا غلط مطلب نکال کے غلط طریقے سے اس کو ہراس کیا جاتا۔ تو اچھا، اب آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اسکینڈل ان پہ جو بنا تھا وہ فیصل صالح یاس صاحب کے، یہ نا پاکستان پیپل پارٹی کے ہیڈ تھے، سربراہ تھے ان کی پارٹی کے۔ تو جب بینظیر بھٹو آئی تو لاہور ایئرپورٹ سے وہ سیدھا ان کے گھر ٹھہری تھی فیصل حیات صاحب کے، اور لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات ہیں اور یہ وہ لوگوں نے کافی ان کو کیا۔ اور BBC اردو نیوز تب انہوں نے یہ 27 دسمبر 2017 کو یہ بھی انہوں نے تب سارا کچھ رپورٹ کیا تھا کہ ان کو کبھی ان کی کردار کشی کے لیے کبھی کس کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا، کبھی کس کے ساتھ ملا دیا گیا، اور پرانی قصے کہانیاں اٹھا کے ان کی کردار کشی کی گئی۔ تو پھر وہی ہوا جو ہر ماں کرتی ہے اس وقت، جب بیٹی پہ اس طرح کے اسکینڈلز بنے تو ماں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، تاکہ اس طرف سے وہ بالکل بھی کلیئر ہو جائے کہ اس کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ لوگ بھی کردار کشی کریں گے، وہ کھل کے آپ کی سیاست میں آ سکے۔ اب سوال یہ تھا کہ بھٹو خاندان کا داماد کون بنے گا، بہت سے رشتے آئے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم بھٹو خاندان کا داماد بنے، لیکن لوگوں نے اس کو فیصل صالح یاس صاحب کا بھی مشورہ دیا، لیکن ان کی بھی بات نہیں بنی۔ وہ سیدہ عابدہ حسین نے بعد میں کہا تھا کہ اصل میں فیصل صالح یاس ایک تو کم تعلیم یافتہ تھے اور ایک وہ بور قسم کے انسان تھے، اس وجہ سے ان سے بات نہیں بن سکی، ان سے شادی نہیں ہو سکی۔ بہت سے گھروں کے رشتے آئے، لیکن ٹیمی بخاری، آصف زرداری کی والدہ، نواب شاہ زمیندار، یہ ان کی گھرانے سے جب رشتہ آیا تو نصرت بھٹو سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور آصف زرداری کا اور یہ اس نواب شاہ کے خاندان کا اس وقت کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ یہ نواب شاہ اپنے علاقے میں ہی یہ لوگ اپنی وہ جو ایک ہوتی نا کونسلز کی جو ایک الیکشن ہوتا ہے وہ بھی یہ ہار گئے تھے اس وقت، لیکن ان کا پراپرٹی کا بزنس بہت زیادہ تھا، ان کا پراپرٹی کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ چلے ٹھیک ہے، نصرت بھٹو مان گئی، ٹیمی بخاری ان کی والدہ تھے، آصف زرداری کے وہ رشتہ لے کے آئیں، ان کی مان گئی اور ان کی شادی طے پا گئی۔ اچھا، پھر 18 دسمبر 1987 کو ان دونوں کی شادی ہوئی، بینظیر بھٹو کی اور آصف زرداری کی، اور لیاری میں ککڑی گراؤنڈ میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ اور بینظیر بھٹو کی شادی کے بعد اس کی والدہ نے شادی تو اس لیے کی کہ تاکہ اس کی مشکلات کم ہو سکے، لیکن اس کی مشکلات کم نہیں ہوئی بلکہ مشکلات زیادہ ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے پھر سے کوئی نہ کوئی ایک ویک پوائنٹ نکالتے اور اس پہ ان کو ہائی لائٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے۔ بینظیر بھٹو بڑا پھونک کے قدم رکھ رہی تھی کہ کہیں بھی کوئی مسئلہ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی ہو جاتی تھی۔ اچھا، بینظیر بھٹو شادی کے بعد پریگننٹ ہو گئی، تو اب یہ وہ خبر تھی جو وہ سب سے چھپانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے، اور یعنی کہ وہ اس لیے نا بڑے ڈھیلے ڈھالے لباس پہنتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب 1988 میں ضیاء الحق نے جنیجو خان کو نکالا تھا کیونکہ وہ اپنی من مرضیاں کرنا شروع کر، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا، تو اب اس وقت ابھی تک انتخابات کا اعلان نہیں تھا کیا، بس یہ کہا تھا کہ 90 دن کے اندر ہم انتخابات کرا دیں گے، اور وہ جو 90 دن تھے وہ بنتے تھے تقریباً اگست کا مہینہ بنتا تھا، 30 اگست ڈیٹ بنتی تھی۔ لیکن اب انٹیلیجنس والوں نے ضیاء الحق صاحب کو بتا دیا کہ شی از پریگننٹ، تو اب ضیاء الحق صاحب کو یہی تو خبر چاہیے تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں وہ ڈیٹ دوں جب وہ خود وہ ڈلیوری کے ٹائم پہ ہوں اور اس وقت وہ بڑھ چڑھ کے حصہ نہ لے سکیں، اور وہ ان کا کیونکہ چانسز بہت زیادہ تھے آنے کے، اس وقت سلیکٹ ہونے کے ایز اے پرائم منسٹر بہت زیادہ چانسز تھے بینظیر بھٹو کے، اور اس سے ڈرتے ہوئے ہی انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ پھر اب آپ پتہ چلائیں کہ ایگزیکٹ ڈیٹ کون سی ڈلیوری کی، تاکہ ہم اسی پر ہی سٹارٹ کر دیں الیکشن، وہی ڈیٹ اناؤنس کریں، کیونکہ پہلے تو 30 اگست تک الیکشن کا اعلان انہوں نے کیا تھا کہ 90 دن کے اندر، 90 دن 30 اگست ہی بنتے تھے، لیکن اچھا بینظیر بھٹو کو جب پتہ چلی نا یہ بات کہ یہ میری جاسوسی کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے بھی سیاسی کھیل کھیلا، وہ بھی سیاسی خاتون تھی، انہوں نے اپنی کہا کہ میری ڈلیوری نومبر کو ہوگی۔
حالانکہ ان کا بیٹا بلاول بھٹو ہوا تھا 21 سپتمبر 1988 کو، لیکن انہوں نے غلط خبر بتا دی. انہوں نے کہا کہ نومبر کو ہوگا، یعنی 2 ماہ پہلے خبر بتا دی. اور جب یہ خبر انہوں نے بتائی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ضیاء الحق صاحب نے اعلان کر دیا 16 نومبر میں انتخابات کا. اور جب انہوں نے اعلان کیا تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد وہ یہ الیکشن دیکھ بھی نہ سکے، اور ان کا طیارہ کریش کر گیا. اور وہ سارے سسٹم کیسے کریش کیا، اس وقت کیا حالات تھے، کیا ان کو ڈر تھا، آخری 3 دن کیسے تھے، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں پچھلی ویڈیو میں. اچھا اب لیکن جب انتخابات کا اعلان ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اب انتخابات نومبر کو ہوں گے. تو 16 نومبر میں انتخابات کا اعلان ہو گیا. تو اسی وقت انتخابات ہوئے بھی تھے، لیکن بینظیر بھٹو صاحبہ کو 2 ماہ کا اچھا خاصا ٹائم مل گیا درمیان میں. اچھا پاکستان میں جب جنرل ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوئی تو ایک طاقت کا خلا تھا کہ اس کو کون پر کرے. تو اس میں اس وقت ایک اسٹریٹجک ٹرائی اینگل 3 لوگ تھے. صدر غلام اسحاق خان، جنرل مرزا اسلم اور ISI چیف تھے جنرل حمید گل. تو صدر غلام حسین نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جنرل ضیاء الحق نے جو فیصلہ کیا ہے 16 نومبر کا، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ بینظیر بھٹو آگے جائیں گی، یہی صدر بنے، وزیر اعظم بنے گی. تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، ہم جو کھیل انہوں نے کھیلا ضیاء الحق صاحب نے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہ سارے معاملات تھے. اب آپ دیکھیے گا کہ اس میں اب بینظیر بھٹو کے مقابل میں نواز شریف آئیں گے اور یہ کن کی سیاست چلے گی. ایک بہت آگے کی ہسٹری بڑی مزیدار ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے، اور سبسکرائب اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور چینل کو شیئر تب بھی کرنا ہے اگر آپ کو یہ چینل انفارمیٹیو لگے. اللہ حافظ.